الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفي رواية فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشياطين الى آخر الحدیث متفق علیہ۔ میرے معزز سامعین و ناظرین کرام، آج 27 فروری 2025 ہے اور میں نے آپ کے سامنے رمضان شریف کے متعلق ایک آیت اور ایک حدیث پاک پڑھی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان میں دن کے وقت روزہ فرض ہے اور رات کے وقت تراویح کی نماز ہے، تو روزے کو عربی میں کہتے ہیں صوم۔ کیا کہتے ہیں؟ صوم۔ تو پہلے سب سے پہلے آپ کو اس کا معنی بتاؤں گا کہ اس کا لغوی معنی کیا ہے اور شرعی معنی کیا ہے، لغت میں اس کا کیا معنی ہے اور شریعت میں اس کا کیا معنی ہے۔ تو صوم کا عربی میں لغوی معنی ہوتا ہے الامساک، رکنا۔ کیا کرنا؟ کسی بھی کام سے بندہ رک گیا اس کو بولتے ہیں اس کا روزہ ہے۔ جیسے بندہ بول نہیں رہا، بولنے سے رک گیا ہے تو بولیں گے کہ اس نے بولنے کا روزہ رکھ لی ہے۔ کوئی بھی چیز انسان ہو یا جانور ہو کھانے پینے سے رک جائے تو بولیں گے کہ اس نے کیا کیا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے۔ جیسے کبھی کبھی ہمارے دوست بولتے ہیں جی کھانا کھائیں ہمارے ساتھ، تو میں ایسے آپ کے لیے کہتا ہوں میرا روزہ ہے۔ میرا کیا ہے؟ روزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی اس ٹائم میں نہیں کھانا، اس ٹائم میرا کھانے کا دل نہیں ہے، کھانے پینے سے رک گیا ہوں، تو لغت میں کہتے ہیں رکنے کو۔ تو جیسے قرآن پاک میں ہے مائے مریم کے بارے میں کہ ان کو جب لوگوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ بچہ آپ کہاں سے لائی ہو، ٹھیک ہے جی، تو انہوں نے کہا کہ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے رحمان ذات کے لیے روزے کی نیت کی ہے، میں ہرگز آج کے دن کسی انسان سے بات نہیں کروں۔ یہاں جو روزے کا انہوں نے کہا ہے نا کہ انی نذرت للرحمن صوما، رحمان ذات کے لیے میں نے روزے کی نظر مانی ہے، اس روزے سے مراد زبان کا روزہ ہے۔ کس کا روزہ ہے؟ نہیں، چپ کا روزہ ہے کہ میں نے بولنا نہیں ہے، بتانا نہیں ہے، بچہ خود ہی بتائے گا کہ میں کہاں سے آیا ہوں، پھر وہ سارا عربی سارے اسلام نے بتایا۔ اس طرح جو عربی شاعر ہیں اگر ان کا کوئی سواری وغیرہ بھی نہیں کھاتی تھی، کھانا کھاتی پیتی نہیں تھی تو کہتے ہیں کہ اسے روزہ رکھ دو۔ ان کے اون گھوڑے ہوتے تھے تو عربی شاعر ہیں تو وہ کہتے ہیں خیل صیام و خیل غیر صائمہ، کہتے ہیں کہ کچھ گھوڑے ایسے ہیں جو روزے دار ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن روزہ نہیں رکھتے۔ مطلب یہ ہے کچھ گھوڑے ایسے ہیں کہ جو ان میں کھایا پیا ہوا ہے، ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے، چارہ کھایا ہوا ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو نے کچھ بھی نہیں کھایا ہوا۔ اسی طرح ایک دوسرے شاعر ہیں عربی، وہ بھی اپنی سواری کے بارے میں کہتے ہیں کہ وَقَالَ صِيَامُهُ وَصِيَامَهَا، کہ یہاں تک کہ جب جمادی الثانی کا مہینہ ہوتا ہے گزر گیا تو پانی کے بغیر اپنی سواری کے بارے میں کہتے ہیں گدے اور گدی کا روزہ جو ہے وہ لمبا ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ لغت میں اگر جانور بھی کچھ کھایا پیا ہوا نہیں ہے تو اس کو بھی کہیں گے کس کا روزہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اب شریعت میں جو ہماری شریعت ہے، شریعت محمدیہ، اس میں روزہ کسے کہتے ہیں، روزے کی کیا تعریف ہے، شرعی تعریف کیا ہے؟ تو شریعت میں روزہ کہتے ہیں الصوم هو الامساک عن الاکل والشرب والجماع نہارا مع نیت، کہ شریعت میں روزہ کہتے ہیں کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا، جماع سے رکنا، اور دن کے وقت مع نیت، نیت کے ساتھ، نیت بھی ہو اللہ کی رضا کے لیے، اور کھانے پینے اور جماع سے بندہ دن کے وقت یعنی صبح سے لے کر مغرب تک رک جائے تو اس سے شریعت میں کیا کہیں گے، روزہ کہیں گے۔ یہ روزے کی شرعی تعریف ہے۔ پھر یہ ہے کہ روزہ پہلی امتوں میں بھی رہا ہے اور امت محمدیہ میں بھی روزہ رہا ہے، لیکن روزے کی کیفیت جو ہے وہ بدلتی رہی۔ بات تو یہ کہتی ہے کہ پہلے رمضان شریف کے روزے فرض نہیں تھے، اس سے پہلے جو ہے وہ عاشورہ کے روزے فرض تھے، اور ایام 20 کے روزے جو ہے وہ فرض تھے۔ عاشورہ کہتے ہیں 9-10 محرم کو، ایام 20 کہتے ہیں اسلامی مہینوں کی 13, 14, 15 تاریخ کو، ان کے روزے فرض تھے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو ان کی فرضیت منسوخ ہوگی، وہ اب سنت کے درجے میں، سنت مؤکدہ کے درجے میں ہیں وہ روزے۔
لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بعض مفسرین محدثین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، رمضان کے روزوں سے پہلے کوئی روزہ فرض نہیں تھا. جو رمضان کے روزے ہیں ان میں تبدیلی آتی رہی ہے. شروع میں ایسا تھا کہ روزہ دن رات دونوں کا ہوتا تھا. دن رات دونوں کا اس طرح ہوتا تھا کہ مغرب کے بعد اگر بندے کی آنکھ لگ جائے تو پھر وہ کھا بھی نہیں سکتا تھا، اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا. پھر اگلے دن مغرب کے ٹائم افطار کرنا ہوتا. پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی. ایک صحابی کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا، ان کے لیے مشکل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی کہ دن کے وقت سے روزہ ہوگا، رات کو بے شک سو جاگو تو صبح تک تم کھا پی سکتے. پھر شروع میں ایسے تھا کہ روزے کے وقت جس طرح دن کے وقت اپنے گھر والوں کے پاس بندہ نہیں جا سکتا تو اس طرح رات کے وقت بھی نہیں جا سکتا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا فرما دی کہ نہیں روزہ صرف دن کے ٹائم ہے، رات کے ٹائم جو ہے وہ آپ روزہ جو ہے وہ روزہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. اس میں تبدیلی جو ہے وہ روزے میں ہوتی رہی. تو لیکن فرض جو ہے وہ رمضان کے روزے فرض تھے، اس سے پہلے کوئی روزہ فرض نہیں تھا. حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء. جب رمضان شریف کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. اس کے دو معنی ہیں. کتنے معنی ہیں؟ دو مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ سچ مچ کے آسمان میں دروازے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ نے معراج شریف والا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تفصیل کے ساتھ. تو پہلے آسمان پر کے دروازہ کھلا. ٹھیک ہے جی. پہلے تو فرشتوں نے کھولا ہی نہیں، دستک دی جبرائیل نے. فرشتوں نے پوچھا آگے سے جو باڈی گارڈ پہرے دار تھے کہ کون ہو؟ انہوں نے کہا میں جبرائیل. نے کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا جی میرے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فرمایا کہ تمہیں کوئی دعوت دی گئی ہے یا ایسے ہی آئے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے بلایا، ہمیں دعوت دی. تو پھر دروازہ کھلا. تو قرآن پاک میں بھی حدیث میں بھی ہے کہ آسمان میں دروازے ہیں. وہ کیسے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ، لیکن ایمان نہ ہے تو سچ بول کے یہ دروازے کھل جائیں. تو آسمان کے دروازے کیا ہوتے ہیں؟ کھل جاتے ہیں. دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ آسمان کے دروازے کھلنے سے مراد یہ ہے تنزیل الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کثرت کے ساتھ نازل ہے. جب رمضان شریف شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اور پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ. اور دوسرا یہ آتا ہے کہ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. تو ایک معنی اس کا یہ ہے کہ دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ سچ مچ کی جو دوزخ کے جہنم کے دروازے ہیں وہ بند ہو جائیں. دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ دروازے بند ہونے سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے داروں کو ایسے گناہوں سے محفوظ کر دیتے ہیں جو دوزخ میں جانے کا سبب ہے. اس لیے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی شہوت جو ہے نا وہ کم ہوتا ہے. شہوت بڑھتی ہے کھانے کی، جتنا زیادہ کھاتا پیتا ہے اتنا موٹا تازہ ہوتا ہے، اتنا انسان کی جو نفسانی خواہشات ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو ان پر پریشر آتا ہے تو بندے کی شہوت جو ہے وہ کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. جب شہوت کم ہوگی تو گناہ نہیں کرے گا، جب گناہ نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ دوزخ سے بچائے. یہ مطلب ہے کہ دوزخ کے دروازے وہ بند کر دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان مبارک کے مہینے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہتمام سے روزے رکھنے کی اور تراویح کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا